اہم خبر سے یہاں پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ مگر کافی دہائیوں سے جب سے وہاں کی آکیوپیشن فورسز آئی ہیں انہوں نے اسی طرح بندوق کے بلبوتے پہ انہوں نے یہ جعلی فراڈ الیکشن کرائے ہیں، تو ان کو ایکسپوز کیا جائے کہ ہندوستان سب سے بڑا وائلیٹر ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا، سب سے بڑا وائلیٹر ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں ان کو بھی یہی کہوں گی کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ان کو اور بھی ایکسپوز کیا جائے۔ ایک تو آلریڈی یہ وہاں پہ ڈیموگرافی کے چینجز لا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے میجورٹی مسلمان کشمیری رہتے ہیں ان کی جگہ وہاں لاکھوں ہندوؤں کو انڈیا سے سیٹل کرنے میں ابھی لگے ہوئے ہیں، روز ان کے سینسس وہاں پہ وہ کرا رہے ہیں اور ان کو بڑھاتے جا رہے ہیں ان کا ریشو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اب الیکشنز آ رہے ہیں، جو آر ایس ایس کی نکر پہن کے یہ لوگ الیکشنز کر رہے ہیں، یہ بھی ایکسپوز کریں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز۔ تھینک یو۔ آپ تو یہ بتا دیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے الیکشن ہوتے رہے ہیں۔ ان دیز سرکمسٹانسز آفٹر دا اسیسینیشن آف شہادت کے بعد برہان الدین وانی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی پرسنٹیج پچھلے کی نسبت زیادہ بائیکاٹ کے پوائنٹ ہے اس میں بڑھے گی اور لوگوں کی پارٹیسپیشن کتنی کی ہوگی اس میں؟ ابھی کچھ سال پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے 2014 کے اینڈ کے اندر جو ہوئے تھے، تو تب بھی یہی تھا ایک، کیونکہ مودی سرکار پاور میں آ گئے تھے تو اس وقت بھی جو چیز بڑی ہی خطرناک ہوئی تھی کہ گھروں میں ریڈز ہوئی تھیں اس وقت بھی الیکشنز کے دوران، جب پولنگ بوتھس پہ لوگوں نے اپنی چوائس پہ لوگ جاتے ہیں یا نہیں جاتے تو وہاں سناٹے ہوتے ہیں پولنگ بوتھس پہ کیونکہ سب لوگ بوائیکاٹ کرتے ہیں۔ مگر اس دفعہ جو عجیب بات ہوئی جو ہمارے اپنے محلے مائسومہ میں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ سری نگر میں لال چوک میں ہوا کہ عورتوں کو انہوں نے گھسیٹا، تھریٹ کیا کہ ہم آپ کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیں گے اگر آپ لوگ باہر پولنگ بوتھس پہ نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے 2-3 ویڈیو فوٹیجز لینی تھی لوگوں کی کہ وہ پولنگ بوتھس میں آ رہے ہیں تاکہ وہ وائرل کر دیں سارے انٹرنیشنل پریس کو، مگر وہاں نہ کوئی انٹرنیشنل آبزرورز تھے۔ اب آپ نے حال ہی میں دیکھ لیا جو اے ایف پی کے جو فوٹوگرافر ہیں ان کو کل کس طرح ان کو گھسیٹا اور بروٹلی ان کو مارا، کل ان کو شکر ان کی جان بچ گئی ہے، مگر انہوں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے انڈین جو ہے اسٹیٹ اور ان کی جو وہاں کی آکیوپیشن فورسز ہیں کہ ہر صورت لوگوں کو ٹیررائز کیا جائے تاکہ جس طرح وہ چاہتے ہیں وہاں پہ وہ مولڈ کر لیں، جس کو وہ پاور میں لے آئیں، جو وہ وہاں پہ لاز پاس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی میں یہی ہے کہ لوگوں کا بائیکاٹ ہے، مگر یہاں سے بھی ایک کیمپین چلنی پڑے گی پاکستان کی طرف سے، کیونکہ جو پچھلی دفعہ جو انہوں نے حال کیا لوگوں کا، گھر گھروں میں ریڈز ہوئی ہیں اور ابھی بھی پچھلا جو یہ سال ہے برہان وانی کی شہادت کے بعد وہاں کے جو لوگ ہیں جو ہمارے عزیز ہیں سب لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک تو جب جس دن ان کا زیادہ موڈ ہوتا ہے لوگوں کو شہید کرنے کا اس دن تو بہت زیادہ وہ ٹیرر پھیلاتے ہیں، مگر روٹین ڈیز میں ڈیلی لوگوں کے گھروں میں ریڈز ہو رہی ہیں اور جو وہاں کے مرد ہیں سارے ہمارے ان کو باہر سڑکوں پہ آدھی رات کو کھڑا کرتے ہیں، جس طرح کنان پوش پورا ریپ کیس میں ہوا تھا کہ مردوں کو باہر نکال کے عورتوں کو ساروں کو ریپ کیا انہوں نے، اب یہ حالت ہے کہ یہ ان کو باہر نکالتے ہیں، یہ ہر گھر میں ہو رہا ہے اور وہاں پہ یہ اندر آتے ہیں اور ساتھ جو چیز جیولری جو کوئی ان کی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں ان کے سامنے لے جاتے ہیں اور جو لیڈیز کے کمروں میں چلے جاتے ہیں ان کو ہراس کرتے ہیں، بچوں کو کرتے ہیں۔ یہ چیز جتنے بھی ہمارے کشمیری خاندان ہیں وہ کہتے ہیں ہم مرنا پسند کریں گے، ہمیں شہید کوئی کر دے، مگر جس طرح یہ ٹریس پاسنگ ہماری پرائیویسی میں کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کے ساتھ جو یہ ابیوسو لینگویج گھر میں آ کے یوز کر رہے ہیں، نائٹ ریڈز ہو رہی ہیں اور جس طرح یہ رابریز کر رہے ہیں اوپنلی، یہ برداشت نہیں ہوتا، ان سے ہر چیز برداشت ہو رہی ہے، مگر جس طرح وہ اب اتنی زیادہ غنڈہ گردی کا وہاں پہ راج چل رہا ہے تو یہ بڑھتا، مجھے یہ فیئر ہے کہ یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے یہ اور بھی زیادہ انہوں نے اپنا ٹیرر کی جو انہوں نے مشینری جو اپنی انہوں نے فل گیئر پہ آن کر دینی ہے، تو اس پہ بھی آپ لوگ اس کو ریگولر بیسس پہ آپ لوگ اس کو اٹھائیں، اس پہ انٹرنیشنلی بھی اٹھائیں گے ہم لوگ، یونائٹڈ نیشنز میں تو اٹھائیں گے، مگر یہاں پہ بھی کیونکہ میڈیا وہ ٹول ہے جو کہ ہماری آواز فوراً سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے، تو آپ لوگ کشمیریوں کا اس میں ساتھ دیں، حق کا ساتھ ہے، سچ کا ساتھ ہے اور حق خود ارادیت کا ساتھ ہے جو کہ ان کا ایجنڈا پہ ہے یو این کے، مگر ان کی آواز جو ہے وہ ہندوستان نے بند کی ہوئی ہے۔ میڈم گورنمنٹ آف پاکستان سے سفارتی لیول پہ کوئی اس قسم کے اقدامات کبھی دیکھنے میں نہیں آئے، کبھی بائیکاٹ کے معاملے پہ کبھی سپورٹ نہیں کیا گیا،
तो इस बार आपको कुछ उम्मीद है या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपका राब्ता हुआ है कि वो इस कैंपेन में आपकी हेल्प करेंगे? देखिए, फॉरेन ऑफिस से मैं राब्ता इस पे करूँगी, और मैं पहले भी जब पिछले भी इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भी काफ़ी यहाँ पे आवाज़ उठाई थी। तो यही है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर फॉरेन डेलीगेशंस इसी टाइम पे जानी चाहिए जिस वक्त वहाँ पे वो जाली बंदूक की नीचे बंदूक के प्रेशर में वो वहाँ पे इलेक्शंस कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह, और इन्हीं इलेक्शन से ही वो अपनी आर्मी को लॉज पास करते हैं, ब्लैक लॉज। तो इसी वक्त इन्हीं महीनों में, ये 1-2 महीने जो है, इसमें पूरी दुनिया में ग्लोबल कैपिटल्स में डेलीगेशंस जानी चाहिए, हाई पावर्ड डिप्लोमेटिक जो हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स हैं उनको इंगेज किया जाए, जो एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर के उनको लेके जाएं, और एक ही एजेंडा हो कि जो वहाँ पे पपेट इलेक्शंस हो रहे हैं उनको एक्सपोज किया जाए, और उनको उनका जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है जो छीना हुआ है हिंदुस्तान ने, और ये जो इस तरह कैमोफ्लेज करना चाह रहा है इलेक्शन के नाम पे, जो ये खुले आम अपना जो बंदूक का राज है उसको लीगल बनाना चाह रहे हैं, ये एक्सपोज किया जाए। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी वाज़ेह नहीं की, क्या आप जो मसला कश्मीर है और जो मौजूदा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है ख़ुसूसन इंतखाबात के तनाज़ुर में, इसके हवाले से क्या आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों के साथ भी कोई राब्ता करेंगी? बिल्कुल, ये राब्ता हमारा होगा। राब्ता मुहिम हमने शुरू की हुई है, पाकिस्तान कश्मीर मूवमेंट, लाहौर, सियालकोट, पेशावर तक हम लोग होकर आए हैं। अब इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हमने दूसरी सिटीज़ में और भी आपने इस जाना है। वक्त और देखा जो कश्मीर में वहाँ हुर्रियत पे रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक मीडिया के नुमाइंदों से राइटर्स, बात कर रही थी। उन्होंने लॉयर्स, कश्मीर में हमारे साथ भारतीय फ़ौजियों के मज़ालिम के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कुछ ही देर में आवाज़ जो है वो दुनिया भर तक पहुँचा सकता है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।